الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ متوجہ ہو کر بیٹھیں۔ اللہ کے دین کی مجلس میں جتنا ادب ہوگا اور جتنی طلب ہوگی، اللہ پاک ان مجلسوں میں ہمیں اتنا فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ یہ محاورہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کے اندر ادب ہوتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام بہنیں ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں۔ اللہ کے دین کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھنا اور دلوں میں طلب لے کر بیٹھیں، چونکہ ہماری مجلسوں میں ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو طالب ہوتے ہیں جو طلب لے کر آتے ہیں، وہ ہر مجلس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ دوسرے ہماری مجلسوں میں کانے لوگ ہوتے ہیں، قناعت کرنے والے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، بس برکت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی تو اسی سطح پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم ناقد کی، تنقید کرنے والے، وہ صرف باتوں میں تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طالب بنیں، طلب لے کر بیٹھیں۔ ایک مرتبہ ساری بہنیں من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائے، بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پلڑے میں ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کی یہ طاقت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تمام دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اور جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہا تو اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ پوری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر دیں گے۔ گویا یہ سارے عالم کا وجود میری بہنوں ایمان والی کی برکت سے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہر چیز کی قیمت کو پہچانتا ہے، ایمان کی قیمت کو نہیں پہچانتا۔ ہر چیز کی قیمت کا اس کے پاس اندازہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے میری بہن، ہمیں اپنے ایمان کا اندازہ نہیں، اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں کہ ہم پر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ ہم دنیا کی مادی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتی ہیں، جبکہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر پوری دنیا کی قیمت میرے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافروں کو ایک گھٹ پانی نہ دیتا۔ تو وہ مادی چیزیں انعام کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سوچے تو صحیح، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی نظر التفات نہیں فرمائی۔ جس مخلوق کو کبھی اللہ نے جی بھر کر نہ دیکھا ہو، وہ مخلوق اور وہ مادیت اللہ کا انعام کیسے بن سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کا یہ دھوکہ ہمیں دور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی چیزوں کا ہاتھ میں آ جانا کوئی انعام نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی فلاح نہیں ہے۔ کیوں کہ آج میری اور آپ کی محنت کا مقصد یہ مادی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی سواریاں،
اور یہ چیز جن کے ہاتھ میں آ جا رہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ویل سیٹ ہو گئے. الحمدللہ مہینے کی اتنی آمدنی ہے، الحمدللہ 2 تلے کا مکان ہے، الحمدللہ 2 بچے امریکہ میں ہیں، 1 بچہ انگلینڈ میں ہے. ان چیزوں کو اب لوگ فخریہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ میری بہن فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں دین کی محنت میں لگایا، اللہ نے ہمیں دین سیکھنے پر لگایا. اللہ کے نبی کی حدیث یاد کرو، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ارے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے خیر اور یہ ہے اللہ کی طرف سے بھلائی. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیرا فلاں بندہ تیرا نافرمان ہے مگر ساری دنیا کی نعمتیں اس پر ہیں، ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرا بندہ میرے سب سے بڑے عذاب میں ہے. پوچھا اللہ وہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کا فرمایا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میں نے سجدے کی توفیق چھین رکھی ہے. اب بتاؤ سجدے کی توفیق کا چھن جانا جب سب سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے تو سجدے کی توفیق کا مل جانا سب سے بڑا انعام بھی تو ہوگا نہیں. اب اللہ نے وہ انعام ہمیں عطا فرمایا لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کہاں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کتنی خوش نصیب ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم اللہ کے کتنے دلارے ہیں، پیارے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے ہم سب کو اللہ نے یہاں جمع فرما دیا. فضائل اعمال میں ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے. عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک باندی خرید کر لائے. جب رات کا کچھ حصہ گزرا وہ باندی کھڑی ہوئی اور عبادت میں لگ گئی. تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد جب اس نے اللہ سے مناجات شروع کی تو مناجات میں کہنے لگی اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجئے. عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے باندی تجھے کیا پتا تیرا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، تو نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم؟ تو اس باندی نے بڑا عجیب جواب دیا. عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے میرے چھوٹے آقا اگر اس اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اللہ مجھے آدھی رات کو اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا. میری بہنوں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مہمان رسول بنایا ہے، پیارے نبی کے دسترخوان پہ ہمیں جمع کیا ہے. ہم علم سیکھنے کے لیے نکلی ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلی ہیں، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلی ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں اکثر مستورات وہ ہیں جو ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے ایک کچھ حد تک دین کا فہم اور دین کی سمجھ رکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیں جتنا ہم پرانی ہوتی جائیں اور جتنا ہماری زندگیوں میں دین آتا جائیں اتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے. یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے کہ دور صحابہ میں صحابیہ عورتوں کا یقین اللہ کے ساتھ کیسا مضبوط تھا. ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر عورتیں اپنا معاملہ اللہ سے حل کروا لیتی تھی. کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہیں اور ان کے شوہر نے ان کو طلاق زہار دے دی. دوڑی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی غضب ہو گیا، میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دے دی. اس زمانے میں ایک طلاق زہار ہوا کرتی تھی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو اپنی ماں کے برابر تو طلاق ہو جاتی تھی.
آئی اللہ کے نبی کے پاس فریاد لے کر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اللہ کے نبی کے سر میں تیل لگا رہی تھی اور اللہ کے نبی کا سر میری گود میں تھا، اور آ کر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کرنے لگی۔ اللہ کے نبی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر تیرے شوہر نے تجھے طلاق زہار دے ہی دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میری عمر ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ میرے اوپر رحم کھائیے۔ اللہ کے نبی سن کر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو خولہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نہیں سنتے ہیں تو میں اب اپنے اللہ کو سناتی ہوں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ وہیں بیٹھ گئی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نے محسوس کیا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا سر جو میری گود میں اور میری ران پر تھا وہ بھاری ہونے لگا۔ اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی اللہ کے نبی کا بدن اتنا وزنی ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ران ٹوٹ جائے گی۔ میں نے خولہ کو کہا خولہ خاموش ہو جا، وحی شروع ہو چکی ہے۔ مگر جب وحی کی بارے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ اللہ سے کہنے لگی، سنیں اللہ سے کیسا تعلق، وہ اللہ سے کہنے لگی اے اللہ یہ جو وحی اتر رہی ہے اس وحی کو میرے حق میں اتارنا، میرے خلاف نہیں اتارنا۔ اور جب وحی پوری ہوئی تو اللہ کے نبی کو اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خولہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں اور آپ کے حق میں اتاری ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنی فریاد کر رہی تھی۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے طلاق زہار کو ختم کر دیا کہ آج کے بعد طلاق زہار کا حکم ہی ختم، اور جو کچھ فدیہ یا جو کچھ معاوضہ تھا وہ طے کر دیا۔ کہنے کا مطلب میری بہنوں یہ ہے کہ ایک عورت اس زمانے میں اللہ سے ایسا تعلق رکھتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں نکلے، مسجد نبوی کے باہر ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ کہنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے کھڑے اس کی بات سنتے رہے اور سارے صحابہ دھوپ میں کھڑے رہے، اور وہ عورت کچھ بولتی رہی۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ کسی نے اعتراض کیا امیر المومنین آپ ایک عورت کے لیے دھوپ میں کھڑے رہے اور آپ نے ایک عورت کے لیے سارے صحابہ کو دھوپ میں کھڑا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ ارے یہ عورت کا نام خولہ ہے اور اس کی بات تو آسمانوں میں اللہ نے سنی ہے، امیر المومنین کی کیا طاقت ہے کہ اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ جاؤں۔ یہ مقصود ہے کہ ہم کام کرتے کرتے، ہم دین کو سیکھتے سیکھتے اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائیں میری بہنوں کہ ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کے 3 درجے فضائل حج میں لکھے ہیں۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر توکل کا درجہ، جیسے ایک آدمی ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے، وکیل پہ بھروسہ کرتا ہے کہ کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، آدمی وکیل کے پاس جاتا ہے، وکیل سے صلاح مشورہ کرتا ہے اور اپنا کیس وکیل کے حوالے کرتا ہے۔ بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے اس کا ڈسکس کرتا ہے اور پھر ڈاکٹر کو اپنا کیس سونپتا ہے۔
کہا سب سے پہلے درجے کا توکل ایسا ہے جیسے آدمی ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے، جیسے آدمی وکیل پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن ان کا بھروسہ دائمی نہیں ہوتا۔ اس سے اچھا وکیل مل جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہ یہ توکل کا پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ لکھا حضرت شیخ نے کہ جیسے بچہ اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے، کہ دیکھو نا ہر موقع پر بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، چوٹ لگے تو امی، بھوک لگے تو امی، پیاس لگے تو امی، اپنی ہر ضرورت کے وقت وہ امی کو پکارتا ہے، اور اس کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میرا اللہ ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میری ماں ہے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ماں چلی جاوے تو روویں، برقع پہن لیں تو روویں، کیوں؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میری ماں چلی گئی تو میری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا۔ حضرت شیخ نے لکھا توکل کا دوسرا درجہ یہ، ہر موقع پر ہم اللہ کو پکارنے والی بنیں، ہر موقع پر اللہ سے ہم تعلق جوڑنے والی بنیں۔ اور تیسرا درجہ تو فرمایا جب تک تم دوسرے درجے پہ پہنچو گے نہیں، تیسرا درجہ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ وہ تیسرا درجہ فرمایا ایسا ہے جیسا مردہ بدست زندہ، جیسے آدمی مردے کو غسل دیتے ہیں نا تو مردہ کچھ نہیں کہتا، لیکن اس مردے کی تمام ضرورتوں کو زندہ پورا کرتے ہیں۔ ایسے بندہ جب اللہ سے جڑتا ہے اور جب بندہ اللہ سے تعلق بناتا ہے تو تعلق بناتے 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 ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، حضرت شیخ نے لکھا ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ حاجتوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے حاجتوں کے پورا ہونے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میری بہنوں ہم اللہ کو پہچانیں گی، اللہ کی بڑائی کو بولیں گی، اللہ کی بڑائی کو سنیں گی۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کیسی قدرت والے ہیں، اللہ کیسی طاقت والے ہیں، اللہ کیسے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے واقعاتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، سیرتوں میں سارے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی جیل میں ہیں اور غسل کی حاجت ہوئی اور جیلر سے پانی مانگا، جیلر نے پانی نہیں دیا، اللہ سے فریاد کی، آسمان سے بادل کا ٹکڑا چلا ہے، آسمان سے پرندے کے جتنا ایک بادل کا ٹکڑا چلا اور جیل کے اندر آ کر برسا، اور اس پانی سے ان صحابی نے غسل کیا اور فجر کی نماز یا ظہر کی جو بھی نماز ہے وہ نماز ادا کی۔ یہ تعلق، یہ مددیں کہ اللہ پاک کیسے کریں گے اور کیسے ہوگا، یہ میرا اور آپ کا میٹر نہیں ہے، میرے اور آپ کی سوچ نہیں ہے۔ سنو، ہم تو اپنے معاملوں کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھیں۔ جتنا ہمارا وقت لگتا جائے اتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا میری بہن اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہمارے اور تمہارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت مفتی فیضان صاحب فرما رہے تھے کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں، ایک ہے جہالت اور ایک ہے معصیت۔ ایک ہے جہالت اور ایک ہے معصیت، بلکہ فرمایا معصیت کی وجہ بھی جہالت ہے، معصیت کی وجہ بھی جہالت ہے، کہ آج ہم اللہ کو نہیں پہچانتی، اللہ کی طاقت کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک ایک ہی بات سامنے آتی ہے، مال ہوگا تو کام بنیں گے، اسباب ہوں گا تو کام بنیں گے، چیزیں ہوں گی تو کام بنیں گے۔ ایک بچے کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کوئی سمجھانے والا نہیں کہ نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے،
ابھی کسی اللہ والے کی بات سن رہا تھا، بڑی عجیب بات بتائی، یوں کہا جتنے لوگ گھروں کے کمانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈاکیا سمجھے، ڈاکیا، کہ جس طرح ڈاکیا منی آرڈر لا کر دیتا ہے، بھیجنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ ڈاکیا کبھی نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنے جیب سے ان کو دیا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ پیسہ ان کا ہے، بھیجنے والا ان کا بیٹا ہے، میں نے تو صرف پہنچایا ہے، اور اس پہنچانے کے بدلے میں مجھے مہینے کی سیلری ملنے والی ہے۔ اس طرح جو ہمارے گھر کے کمانے والے ہیں یہ ہمارے رازق نہیں ہیں، یہ ہمارے رزاق نہیں ہیں، یہ ہمیں پالنے والے نہیں ہیں، یہ تو ڈاکیا جیسے ہیں۔ اللہ ہماری روزی ان کے ذریعے سے ہمیں بھیج رہا ہے، ہاں ہمیں بھیج رہا ہے۔ اور اگر وہ ڈاکیا یہ سمجھے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو یہ پورے گاؤں والوں کی ٹپال رک جائے گی، یہ پورے گاؤں والوں کے خطوط رک جائیں گے، یہ پورے گاؤں والوں کے منی آرڈر رک جائیں گے، تو کہتے یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ڈاکیے کو، کہ تو یہاں سے چلا گیا نا تو تیری جگہ دوسرا کوئی نہ کوئی آ جاوے گا، اور حکومت یہ کام کسی دوسرے سے کروا لے گی۔ تو یہ مت سمجھ کہ میں نہیں رہوں گا تو گھر کا کیا ہوگا، بلکہ تو چلا گیا تو اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیں گے۔ اس کے لیے میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے دین کا علم ہے۔ بے علم ناتواں خدارا شناخت، آپ نے یہ محاورہ اور فارسی کا جملہ پڑھا ہوگا کہ بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی ایک بہترین علم دے کر گئے ہمیں، اور پھر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ کے دین کو سیکھنا فرض قرار دیا۔ جتنی ضرورت کا دین ہے اتنا ہمیں سیکھنا ہے، تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہو، تاکہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو، تاکہ ہمارے اخلاق صحیح ہوں۔ کیونکہ جب تک عمل کی شکل صحیح نہیں ہوگی وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور جب تک وہ عمل قبول نہیں ہوگا وہ عمل نہ اپنا اثر بتائے گا نہ اپنا اجر دلوائے گا۔ بات سمجھ لے میری۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہیں۔ نماز ہو رہی اور اچانک امام صاحب مصلی سے غائب ہو گئے، اب ساروں کی نمازیں ختم ہو گئی، کیوں کہ تمہارا امام چلا گیا۔ ایسے علم عمل کا امام ہے، علم نہیں ہے تو عمل کالعدم ہے، علم کالعدم ہو جائے گا، عمل کالعدم ہو جائے گا۔ اس کے لیے علم یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ضروریات کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ نماز برسوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ نماز ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں۔ برسوں سے معاشرے میں رہ رہی ہیں لیکن معاشرے کا دین پتہ نہیں ہے، معاشرے کا دین پتہ نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی میں پردے کا کیا اہتمام ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، جبکہ ہر مسلمان عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے محرم کون ہیں، نامحرم کون ہیں، محرم کے کیا احکامات ہیں، نامحرموں کے کیا احکامات ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو اس وقت کی بات کر رہا میں، اس وقت ہمارے معاشرے میں نامحرم ہونے کے باوجود محرم شمار ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ان سے پردہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیٹھ ہیں، دیور ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے لیے نامحرم ہیں، ہمارے لیے نامحرم ہیں۔
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا دیور تو موت ہے. یہ حدیث ہے. چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، یہ چاروں رشتے نامحرم ہیں. لیکن ہماری مستورات کے ذہن میں نہیں جی ہمارا تو دل صاف ہے، ہمارا تو دل. ارے دنیا میں جس عورت کے بارے میں قرآن نے پاکی کی گواہی دی، کیا نام ان کا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ نور کا پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتارا ہے. ایسی مقدس ذات اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہیں اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اور اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں، عائشہ تم پردہ کرو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہیں، وہ تو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ اندھے ہیں، آپ تو اندھی نہیں ہو، آپ تو اندھی نہیں ہو. اب بتاؤ امی عائشہ نے کہا میرا تو دل صاف ہے. نہیں میری بہنوں، شریعت کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنا ہی دین ہے. اس میں نہ میری عقل کا دخل ہے نہ میرے تجربے کا دخل ہے. اب یہ ساری باتیں ہمیں کون بتائیں؟ جب ہم ایسی تعلیم کے حلقوں میں آئیں گی، علم کے حلقوں میں آئیں گی، اللہ کے راستے کا خروج کریں گی. کیونکہ اللہ معاف کریں آج ہمارے مرد کمانے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہماری عورتیں پکانے میں پڑی ہوئی. مرد چاہتے ہیں اچھے سے اچھا کماویں اور عورتیں چاہتی ہیں اچھے سے اچھا پکاویں. اچھی ریسیپی ڈاؤن لوڈ کرتی ہیں اور پھر اس کا پریکٹیکل کرتی ہے کچن میں کھڑے رہ کر. ساری صلاحیت اسی پہ لگ گئی کہ کبھی کون سا قورمہ اور کبھی کون سا چکن اور کبھی کیا اور کبھی کیا. یہ اللہ معاف کرے ہم کھانے سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ میری تمہاری زندگی کا مقصد تو نہیں ہے کہ میری زندگی کا آدھا حصہ تو کچن کی نظر ہو گیا اور باقی آدھا بچہ تھا وہ بچوں کی نظر ہو گیا. اب بتاؤ اپنی آخرت کی تیاری کب کرو گی؟ میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے مردوں کو کہ دیکھو جس طرح تمہیں قبر میں جا کر 3 سوال کے جواب دینے ہیں اور جس طرح قیامت کے دن کھڑے ہو کر تمہیں 5 سوال کے جواب دینے ہیں، ایسے تمہاری گھر والیوں کو بھی 3 سوال کے جواب ہیں اور ان کو بھی قیامت میں 5 سوال کے جواب ہیں. اس کی بھی تو فکر ہم کو کرنی ہے. صرف ضرورتوں کو پورا کرنا میری بہن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ تو آپ بڑی خوش نصیب ہے ماشاءاللہ کہ آپ کے قریب میں ماشاءاللہ ایسا مدرسہ ہے اور اللہ جزائے خیر دے مولانا کو، ان کے گھر والوں کو، یہ محنت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، یوں مانو. ورنہ یہ زمانہ میری بہن خود غرضی کا ہے. آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے. لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، صبح سے شام تک یہ محنت کر رہے ہیں، بچیوں کو تیار کر رہے ہیں، عورتوں کو دین پڑھا رہے ہیں، مردوں کو دین، بچوں کو مدرسے چلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ہمارے زمانے کی خیر ہے، یاد رکھیں. اس کی قدر کرنا، اور اس کی قدر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے تعریف کر لینا، بلکہ ان کی قدر یہ ہے کہ ان کی منشا کو پہچان کر ان کا ساتھ دینا، نئی مستورات کو لے کر آنا، نئی مستورات کو ان حلقوں سے جوڑنا کہ جتنی مستورات ہمارے حلقوں میں آ رہی ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ باہر ابھی باقی ہیں. آپ سمجھ لیں میری بات کو. اس تعداد کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا،
بلکہ حضرت معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرماتے تھے، کہتے تھے گھوڑا چلتا ہے تو آگے دیکھتا کتنا راستہ باقی، اور ہاتھی چلتا ہے تو پلٹ کر پیچھے دیکھتا کتنا چلا۔ پھر مولانا یونس صاحب فرمایا کرتے تھے دعوت کے کام میں اور دین کے کام میں گھوڑا بن کے چلو، ہاتھی بن کے مت چلو، تھوڑا کر کے پھر دیکھو کتنا ہوا کتنا ہوا، نہیں کتنا باقی ہے، کتنا باقی ہے۔ آج ہمارے شادیوں کے ہال دیکھو، سنیما کے ہال دیکھو، بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین کی مجلس کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بلاویں تو 2 گھنٹے کے لیے بلاویں تو ایسی نئی نئی مستورات کو لاؤ۔ میں نے کل بھی پرانی بہنوں کے جوڑ میں یہی بات سمجھائی، ہماری یہ بہنیں جو ماشاءاللہ دیندار ہیں، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہیں، یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اپنی ذات سے دیندار بننے کو کافی سمجھتی ہیں۔ میرا جملہ سمجھنا، یہ بہت بڑا المیہ ہے امت کا۔ چلہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے، عشرہ لگ گیا، قرآن کی حافظہ ہو گئی، عالمہ مدرسے میں بن گئی، لیکن یہ اپنی ذات سے، اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بننے کو کافی سمجھ رہی ہے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتی ہوں، میں میرے گھر میں تعلیم کر لیتی ہوں، میں محلے کی تعلیم کے حلقے میں جڑ جاتی ہوں، میرے بچوں کو میں نے جو ہے قرآن پڑھنا سکھا دیا، میرے بچوں کو میں نے دیندار سکھا دیا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میری بہن یہ ناکافی ہے۔ کیوں کہ میں اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آخری نبی کی آخری امتی ہونے کے ناطے اللہ کا دین قیامت تک آنے والی آخری عورت تک پہنچانا یہ آپ کے ذمے ہیں، اور آخری مرد تک پہنچانا میرے ذمے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ جس بلڈنگ میں رہتی ہو، آپ جس سوسائٹی میں رہتی ہو، آپ جس پول میں رہتی ہو، ایمانداری سے بتاؤ 10 سال 15 سال 20 سال سے آپ وہاں رہتی ہو، آپ نے کتنی بہنوں پر محنت کر کے ان کو حلقوں سے جوڑا، کتنی بہنوں پر محنت کر کے ان کے گھروں میں تعلیم شروع کروائی۔ آپ سوچیں، اگر آپ ایک بہن کو نشانہ بنا کر 1 مہینہ اس کے اوپر محنت کر لیں، اپنے محرم سے اجازت لے کر ان کے گھر چلی گئی، یا ان کو اپنے گھر بلا لی، ارے کبھی ناشتہ کرا لیا، کبھی چائے پلا دی، کبھی محبت سے 2 بات کر لی، کبھی حالات میں ہے تو کچھ مدد کر دی، اور اس کے ذریعے سے اس کو اپنے سے قریب کر کے اس کو اپنے تعلیم کے حلقوں میں اور روزانہ کے حلقوں میں اگر اس کو جوڑ دیا، اور اس کی زندگی میں دین آ گیا، اور اس کی برکت سے اس کی اولادوں میں دین آ گیا، اور اس کی برکت سے اس کے خاندان میں دین آ گیا، ایمانداری سے بتاؤ قیامت کے دن کتنی بڑی خیر لے کر تم قبروں سے اٹھو گی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایسی کتنی مستورات کو ہم نے تیار کیا؟ ہم سوچے تھوڑا، بس اپنی ذات سے دیندار بن جانا۔ پورے دن میں کتنوں کو موبائل پہ بات کرتی ہوں، اور کتنی باتیں کرتی ہوں، کیا باتیں ہوتی آپ کی، کیا کھائی کیا پی کیا پکایا، کون آیا کون گیا، یہی باتیں ہوتی نا۔ لیکن ان باتوں کے اندر کبھی اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں، کبھی آپ نے ان کے اعمال کی کیفیت پوچھی کہ بہن آج نماز ہوئی کہ نہیں، آج آپ کے گھر میں تعلیم ہوئی کہ نہیں، آج محلے میں تعلیم کا حلقہ تھا آپ کا پہنچنا ہوا کہ نہیں؟ آپ سوچیں، کبھی اللہ کے راستے میں آپ تو ماشاءاللہ وقت پر وقت لگا رہی، آپ نے کبھی ان مستورات کو اپنے ساتھ نکلنے کی دعوت دی؟ نہیں میری بہنوں، قرآن کہتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں نیکی کا حکم کرنے میں اور برائی سے روکنے میں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دم صاف صاف کہہ رہا کہ جس طرح دعوت کا کام مردوں کے ذمے ہے، اسی طرح دعوت کا کام عورتوں کے ذمے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد
گشت کریں گے، عورتیں گشت نہیں کرے گی، ورنہ مذاکرے، دعوت، اللہ کے راستے کا خروج دونوں کے لیے برابر ہیں، دونوں کے لیے برابر ہیں کہ جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلیں گے اس طرح عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گی، جس طرح مرد مردوں کو دعوت دیں گے عورتیں عورتوں کو دعوت دے گی، جس طرح مرد 6 صفات کا مذاکرہ کریں گے عورتیں بھی 6 صفات کا مذاکرہ کریں گی، کوئی کمی نہیں ہے دونوں میں۔ سنو، دونوں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، جیسے چاند اور سورج، کہ سورج اپنا کام کرے، چاند اپنا کام کرے تو زمین اور آسمان کا نظام برابر چلتا رہے۔ اس لیے میری بہنوں، آج سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناویں۔ ہمیں اپنی ذات سے دیندار تو بننا ہے، اور ہمیں اپنی ذات سے دین تو سیکھنا ہے، اور ہمیں اپنی ذات سے علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن یہ علم پوری امت میں عام ہو جائے، یہ ذکر پوری امت میں عام ہو جائے، یہ تعلیم کے حلقے پوری امت میں عام ہو جائیں۔ اس کے لیے میری بہنوں اللہ کے راستے کا خروج یہ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جب تک علم لے کر اللہ کے راستے میں پھریں گے نہیں، جب تک علم لے کر اللہ کے راستے میں پھرو گی نہیں، اس وقت تک یہ علم متعدی نہیں ہوگا۔ جو علم آپ یہاں بیٹھ کر حاصل کر رہی ہے یہ علم امانت ہے امت کا، اس کو امت تک پہنچانا ہے۔ آپ کو جو بھی علم یہاں پڑھایا جا رہا ہے یہ علم امانت ہے، اور اس علم کو امانت والوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس زمانے میں میری بہنوں یہ دعوت کا مبارک کام، اور دیکھو یہ بنگال سے جماعت مستورات کی ہے نا، اب بنگال سے نظام الدین اور نظام الدین سے گجرات، تقریباً 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے ہے نا، یہ عورتیں بیچاری جو ہماری زبان بھی پوری طرح نہیں جانتی، لیکن یہ ہماری فکر میں اپنا جان اپنا مال لگا کر آ کر ہمارے درمیان میں بیٹھی ہیں۔ ہم سے دنیا کی کوئی چیز کا سوال نہیں ہے ان کا، بس ان کے اندر کی فکر یہ ہے کہ ہم سب اللہ کو پہچاننے والی بن جائیں، ہم سب اللہ کے دین پر زندگی گزارنے والی بن جائیں، ہم سب اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینے والی بن جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہماری اور تمہاری سنور جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی چندہ لینا نہیں ہے، کوئی چائے پینی نہیں ہے، کوئی 5 روپیہ مانگنا نہیں ہے، بس یہ اللہ کے دین کی نسبت پر بیچاری آئی ہوئی۔ اب ان کی قربانی کو سامنے رکھ کر ہم بھی نیتیں کریں انشاءاللہ، ہے نا، کہ جن بہنوں کے عشرے لگے ہیں وہ تو چلے کا ارادہ کر لیں کہ بھی ماشاءاللہ دیوالی کی چھٹیاں بھی آ رہی ہے، اگر تھوڑی سی ہمت کریں گی تو وقت لگ جائیں گے، اور جن کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، اسکول کالج مدرسوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ پاک نے پورے سال آسانی رکھی۔ اور اس کے علاوہ جو بہنیں ماشاءاللہ سہ روزہ 3 مرتبہ لگا چکی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ دیوالی کی چھٹیوں میں 11 نومبر طے ہوا ہے کہ 10 دن کی جماعتیں ہمارے شہر کی ہر مسجدوں سے بنیں، اس کی ترتیب بنا لیں، اپنے بچوں کو چاچا ماموں خالہ پھوپھی کے گھر رکھ دیں، امی ابا کے وہاں چھوڑ دیں، ساس سسر کے وہاں چھوڑ دیں، اور جو ہمارے ساس سسر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بہوؤں کے بچے سنبھال کر بہوؤں کا وقت لگا لیں، تاکہ ان کی زندگی میں دین آئے گا تو ہمارے پوترے پوتریوں کی زندگیاں دین میں باقی رہے گی۔ اس کے لیے میری بہنوں اب آپس میں بیٹھ کر ایک 10 منٹ کے لیے حلقہ لگا لیں۔ جو مہمان بہنیں آئی ہوئی ہیں نا، ان بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنا اپنا حلقہ لگاویں، اور جتنی مستورات آئی ہوئی ہے 5 5 6 6 8 8 10 10